شہر حیدرآباد، جس کی بنیاد میں محبتیں ہیں، تہذیب و تمدن ہے، آداب و اخلاق، علم و فن، مہمان نوازی، شعر و ادب اور رواداری رچی بسی ہے۔ یہ قدیم اقدار کا شہر ہے اور جدید رجحانات کا بھی شہر ہے، اور سب سے بڑھ کر 400 سال سے یہ اردو کا شہر ہے۔ اس شہر کو قطب شاہی خاندان کے عظیم الشان بادشاہ محمد قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ اس شہر کو اس دور میں منصوبہ بند طریقے سے تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد کو محمد قلی نے اپنی محبوبہ بھاگمتی، جسے بعد میں حیدر محل کا خطاب دیا گیا تھا، اسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ جس شہر کے خمیر میں محبت رچی بسی ہو، اسے بھلا پھلنے پھولنے اور پنپنے سے کون روک سکتا ہے؟ 13ویں صدی کے آخر میں مسلمان شمالی ہند سے دکن میں وارد ہوئے اور اپنے ساتھ زندگی کے جدید تصورات اور معاشرت کے نئے اسالیب اٹھا لائے، جن کے ذریعے نئے سماج کی تنظیم پڑی۔ علماء و صوفیاء نے اپنی محفلیں سجائی۔ کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو بھی یہاں قدم رنجا ہوئے۔ دور خلجی و تغلق کے بعد دکن میں سلطنت بہمنی کی تاسیس ہوئی، تو اس سلطنت کی آب و تاب صدیوں تک دکن کو منور کرتی رہی۔ بہمنی سلاطین بڑے مدبر حکمران تھے۔ سلاطین بہمنی کا سب سے بڑا کارنامہ اردو زبان کی سرپرستی ہے، جس کی وجہ سے دکن میں جگہ جگہ ادبی مراکز قائم ہوئے، جن میں گلبرگہ، بیدر، احمد نگر، بیجاپور، اورنگ آباد اور گولکنڈہ آج تک ادبی مراکز کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ محمد تغلق نے جب دولت آباد کو پائے تخت بنایا، جو پہلے دیوگیری کہلاتا تھا، تو اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ علماء کی 1400 پالکیاں آئیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو فوج پر بھی تھی، دفتری لوگوں پر بھی منحصر تھی، اور ان کی جو زبان تھی وہ زبان لشکری اردو یا ملوا زبان تھی، جو سارے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی تھی، اور ہندوستان کی تمام زبانیں بولنے والے اس سے مانوس تھے، زیادہ اجنبیت محسوس نہیں کرتے تھے، جبکہ عربی اور فارسی ان کے لیے غیر مانوس زبانیں تھیں۔ اسی لیے ان علاقوں کے عوام تک پہنچنے کے لیے علماء کو اس زبان کا سہارا لینا پڑا، اور اپنی مذہبی زبان عربی اور تہذیبی زبان فارسی کو چھوڑتے ہوئے مقامی زبان میں اپنی تعلیمات یہاں کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی پڑی۔ بہمنی دور میں جو اب تک کی دستیاب معلومات ہیں، ان کے اعتبار سے جو پہلی مثنوی دستیاب ہوتی ہے وہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن کا علاقہ 5 خود مختار ریاستوں میں بٹ گیا۔ بیجاپور پر عادل شاہی، احمد نگر پر نظام شاہی، برار پر اماد شاہی، بیدر میں برید شاہی اور گولکنڈے پر قطب شاہی سلطنت قائم ہوئی۔ ان 5 سلطنتوں میں بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت اردو شعر و ادب کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اردو کی ترقی کے سلسلے میں عادل شاہی دور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور کی تخلیقی سرگرمیوں میں فن تعمیر اور خطاطی بھی نمایاں ہے۔ عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ ذوق شعری رکھتا تھا اور اہل علم و فن کی قدردانی کیا کرتا تھا۔ عادل شاہی خاندان کے تقریباً تمام حکمرانوں میں یہ صفت قدر مشترک تھی۔ عادل شاہی حکمرانوں میں علی عادل شاہ ثانی شاہی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ علی عادل شاہ ثانی جو شاہی کے تخلص سے مشہور ہوا ہے، اس کے زمانے کے ملک الشعراء محمد نصرت نصرتی نے اپنی 3 ایسی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جو قدیم اردو کا بہترین سرمایہ کہی جا سکتی ہیں۔ اس کی پہلی بزمیہ مثنوی گلشن عشق ہے، اور دوسری مثنوی جو رزمیہ ہیں علی نامہ ہے۔ یہ دونوں ہی مثنویاں اپنی اپنی جگہ نمائندہ مثنویاں کہی جا سکتی ہیں۔ گلشن عشق میں محمد نصرت نصرتی نے کنور منوہر و مدمالتی کی محبت کی داستان کو پیش کیا ہے، اور ضمنی داستان چمپاوتی کی جو اس میں شامل کر دی ہے، وہ اس خوبصورتی سے اس نے شامل کی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مثنوی اس کا اپنا تخلیقی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کہانی اس نے ہندوستانی روایات سے مستعار لی ہیں۔ دوسری طرف
علی نامہ جو ہے وہ مثنوی رزمیہ مثنوی کی ایک ایسی مثال ہے جس کا کوئی دوسرا نمونہ ہمیں تاحال اردو ادب میں دستیاب نہیں ہوتا۔ گولکنڈے کے پہلے 4 سلاطین سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی اور ابراہیم قلی اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے زیادہ مصروف رہے۔ ابراہیم قلی اگرچہ کہ خود شاعر نہ تھا، لیکن اس کے دور میں گولکنڈے میں اردو دکنی زبان و ادب کا ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ عوام کے علاوہ خود شہزادہ محمد قلی قطب شاہ شعر و ادب کا رسیہ تھا، جو آگے چل کر اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہلایا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ دکنی کے اہم اور نمائندہ شاعروں میں سے ایک ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف دکنی بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جس نے حروف تہجی کے اعتبار سے غزلیات کہیں اور مکمل ایک دیوان ترتیب دیا۔ اس اعتبار سے بھی اردو ادب کی تاریخ کا ایک ممتاز اور معتبر شاعر ہے۔ جب ہم اس کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ حقیقی معنوں میں ایک عوامی شاعر تھا، اگرچہ وہ بادشاہ تھا اور محلات کے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، لیکن تخلیقی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن و فکر پر عوامی زندگی کا گہرا اثر تھا۔ چنانچہ اس کے کلیات میں ہم کو دکن کے جو عوامی تہذیب کے مظاہر ہیں، دکن کے تہوار، دکن کی رسومات اور دکن کے موسم، دکن کے پھل، دکن کے میوے، دکن کی ترکاریاں، حتیٰ کہ دکن کے جانوروں اور پرندوں کا ذکر بھی اس کی شاعری میں ہم کو نظر آتا ہے۔ قطب شاہی دور کا ایک اہم فنکار ملا اسد اللہ وجہی گزرا ہے۔ یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس نے دکنی شاعری کے علاوہ دکنی نثر میں بھی اپنی تخلیقات یادگار چھوڑی ہیں، اور یہ اردو کا پہلا داستان نویس فنکار گزرا ہے جس نے صبرس کے نام سے ایک لازوال داستان دکنی زبان میں لکھی۔ یہ اردو کی پہلی داستان ہے اور صبرس کے ذریعے اس نے دکنی زبان کو با ایک جست ارتقاء کی کئی منزلیں طے کروا دیں کہ وہ زبان جو ہم کو 45 سال قبل بیجاپور کے شاہ برہان الدین جانم کے نثری رسالے کلمۃ الحقائق میں گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی نظر آتی ہے، وہی زبان 45 سال بعد ملا وجہی کی صبرس میں دوڑتی، اٹکھیلیاں کرتی اور چھلانگیں لگاتی نظر آتی ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے حملے کے بعد قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ریاست گولکنڈہ مغل سلطنت کا حصہ بن گئی۔ مغل صوبیدار کی حیثیت سے ریاست گولکنڈہ میں نواب قمر الدین علی خان آصف جاہ اول کو مقرر کیا گیا اور ریاست کا پائے تخت گولکنڈہ سے اورنگ آباد منتقل ہو گیا۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد طوائف الملوکی پھیل گئی، لیکن نواب قمر الدین خان مغل سلطنت کے وفادار ہی رہے۔ لیکن جب انتشار حد سے گزر گیا تو انہوں نے 1724 عیسوی میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اس طرح حیدرآباد میں آصف جاہی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ آصف جاہ ثانی نظام علی خان کے دور میں اورنگ آباد سے پائے تخت حیدرآباد منتقل ہوا اور چومیلا پیلس میں وہ تخت نشین ہوئے۔ آصف جاہ ثانی نے علم و فن، شعر و ادب کی بھی بھرپور سرپرستی کی۔ آصف جاہی تمام حکمرانوں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا۔ ایک عرصے تک ریاست حیدرآباد میں فارسی کو نظم و نقد میں اونچا مقام حاصل تھا، لیکن آصف جاہی حکمرانوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ریاست کی بقا، ترقی اور عوام کی بہبودی و خوشحالی کا انعقاد اس پر ہے کہ عوام کی زبان کو آگے بڑھنے اور پھولنے پھلنے کا موقع دیا جائے۔ نواب میر محبوب علی خان آصف سادس کے عہد میں پہلی بار اردو کو سرکاری زبان کا مکمل درجہ حاصل ہوا۔ اردو کو ریاست حیدرآباد میں سرکاری زبان بننے میں تقریباً 15 سال طویل مدت کا سفر طے کرنا پڑا۔ بشیر الدولہ کی جو خدمات ہیں ریاست حیدرآباد میں اردو کو نافذ کرنے کے سلسلے میں، وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ریاست حیدرآباد میں فارسی کے بجائے
اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لیے بہت مؤثر تحریک چلائی۔ انہی کی تحریک پر سب سے پہلے سن 1871 میں عدالتوں میں اردو میں بیانات کی قلم بندی کی اجازت دی گئی۔ سن 1886 میں معتمدین کے دفاتر میں بھی اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے نافذ کیا گیا۔ اس بارے میں آصف سادس سے منظوری لینے کے بعد مدار المہام سالار جنگ دوم کے احکام مورخہ آخری ذیقعت 1303 ہجری مطابق 30 اگست 1886 جاری ہوئے، جس میں معتمدین کے دفاتر میں اردو کو نافذ کرنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ معتمدین کے دفاتر میں اردو کو نافذ کرنے کے بعد ریاست حیدرآباد میں اردو کو مکمل طور پر سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اردو کو سرکاری زبان بنانے کے سلسلے میں شمالی ہند کے جن معتبر شخصیتوں کی مدد لی گئی ان میں عماد الملک، محسن الملک، چراغ علی، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ریاست حیدرآباد میں بعہد آصف سادس نواب میر محبوب علی خان 1884 عیسوی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اکبر حیدری 1911 عیسوی میں معتمد تعلیمات ہوئے تو انہوں نے حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے بڑی دلچسپی لی اور بہت توجہ دی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر مدارس میں اردو ذریعہ تعلیم مقرر کرنے کا جب احکام جاری کیے تو اسے بڑی خاص اہمیت حاصل ہوئی، اور اکبر حیدری کے علاوہ حیدرآباد میں حیدرآباد ایجوکیشنل کانفرنس نے اس سلسلے میں، یعنی حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں سب سے زیادہ مؤثر تحریک چلائی۔ اس ایجوکیشنل کانفرنس کے اراکین یہ چاہتے تھے کہ حیدرآباد میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جہاں علوم و فنون اور سائنس کی تعلیم اردو میں دی جائے۔ اکبر حیدری نے ضروری انتظامات کرنے کے بعد ایک تفصیلی یادداشت تیار کی یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں، اور اس یادداشت کو اس وقت کے وزیر تعلیمات فخر الملک بہادر نے اپنی عرضداشت مورخہ 22 اپریل 1917 کو آصف صابے کی خدمت میں پیش کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو ذریعہ تعلیم کے لیے یہ استدلال پیش کیا کہ اردو ریاست حیدرآباد کی سرکاری زبان ہے اور ملک کی بھی ایک بڑی مقبول زبان ہے، اور ریاست حیدرآباد کی آبادی کی اکثریت اس زبان کو سمجھتی اور بولتی ہے۔ اکبر حیدری کی یادداشت کی اہمیت اور افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چوتھے روز آصف صابے نے 26 اپریل 1917 کو فرمان صادر کیا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم اردو ہوگا، لیکن انگریزی ایک مضمون کی حیثیت سے ہر طالب علم کے لیے لازمی گردانی جائے گی۔ جامعہ عثمانیہ بعہد آصف صابے میر عثمان علی خان دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ کا قیام 14 اگست 1917 عیسوی میں ہوا۔ اردو زبان میں سائنس اور دیگر علوم کی کتابوں کی کمی کے باعث ابتدا میں ذریعہ تعلیم اردو میں دشواری پیش آئی، پھر تھوڑے ہی عرصے میں جامعہ عثمانیہ میں تالیف و ترجمہ، جسے عرف عام میں دارالترجمہ کہتے ہیں، قائم کیا گیا اور اس دشواری پر قابو پا لیا گیا۔ تالیف کتب کے لیے احاطہ یونیورسٹی میں پریس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام 1918 میں ہوا۔ اس سے ایک سال قبل 1917 تاریخ بتائی گئی ہے کہ
14 اگست 1917 کو دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا گیا، کیونکہ 1918 میں یونیورسٹی کی تعلیم کا آغاز ہو رہا تھا تو لازمی ہے کہ سب سے پہلے انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کے لیے علوم و فنون کی کتابیں دستیاب نہیں تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے علوم و فنون کی کتابوں کا انتخاب کیا گیا اور ان کتابوں کو ترجمہ کرنے کے لیے دارالترجمے میں مترجمین کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ مختلف علوم و فنون جیسے میڈیکل کی کتابوں کی ضرورت تھی، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی جیسے سائنسی علوم کی، اس کے علاوہ قانون کی کتابوں کی ضرورت تھی، انجینئرنگ کی کلاسز بھی اردو میں ہوتی تھیں۔ یہ تمام علوم و فنون کی کتابوں کو ترجمہ کرنے کے لیے سارے ہندوستان سے عالم و فاضل لوگ جمع کیے گئے، جو علوم و فنون کی کتابوں کو ترجمہ کرنے کے بعد ناظر ادبی اور ناظر مذہبی اس پر نظر ثانی کرتے۔ جب تک ان کا مصدقہ سرٹیفکیٹ نہ ہو، کتاب شائع کرنے کے لیے نہیں بھیجی جاتی تھی۔ ایک مختصر سے اندازے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ 1917 سے لے کر 1950 تک دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں 129 مترجمین کا تقرر عمل میں آیا۔ سلطنت آصفی کی سرکاری زبان اردو اور اس کے ساتھ ہی جامعہ عثمانیہ کا قیام، دارالترجمہ، دائرۃ المعارف کا قیام اور ذریعہ اردو اعلیٰ تعلیم کا حصول ریاست کا دارالحکومت حیدرآباد اردو کا گہوارہ بنا۔ 1940 کے بعد اخبارات کا مزاج حیدرآباد سے بدلا، ضرور بدلا۔ اس سے پہلے تو یہ کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ شاہی حکمرانی تھی، خاندانی حکمرانی تھی، نظام کی حکمرانی تھی، تو مدح سرائی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور شاہی فرمان جاری کیے جاتے تھے، ان کو شائع کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر سرکولیشن انہی بنیادوں پر ہوا کرتا تھا، لیکن عوامی مسائل کا بھی ذکر تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف فرمان ہی شائع ہوتے تھے، اس دور کے اخبارات میں بہت سے ایسے سوشل مسائل، پولیٹیکل ایشوز وغیرہ کو بھی کوریج کیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے یہ اخبارات میری دانش میں مکمل ہی تھے، جن کو آپ جو ہے کوئی ایسے اخبارات نہیں کہہ سکتے جو غیر معیاری تھے۔ ان کا اپنا معیار تھا۔ معیار کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہر دور میں الگ ہوتا ہے۔ اس دور کا جو معیار تھا، جو مزاج تھا صحافت کا، اس لحاظ سے وہ حیدرآباد سے شائع ہونے والے اخبار، نظام، گزٹ، پیام وغیرہ جو ہے، میزان، یہ اپنا ایک مزاج رکھتے تھے۔ صوبہ دکن، اگر کسی اخبار کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو وہ رہبر دکن ہے، جو 1950 تک رہبر دکن کے نام سے شائع ہوا۔ یہ اخبار 1950 سے بند ہو گیا تھا پولیس ایکشن کے بعد۔ اس کے بعد اس کا ریوائول ہوا، تو ریوائول میں دوسرا ڈکلیریشن لے کر اس کا نام رہنمائے دکن رکھا گیا۔ 50 تا 60 کی دہائی میں حیدرآباد میں اردو ماحول کی زرخیزی، یہ کوئی 40-50 سال پہلے کے حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ وہ حیدرآباد تھا جس میں ایک طرح سے ہر طرف اردو کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ اردو تہذیب کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، سمجھے ایک طرح کی اس طرح کی وہ تہذیب تھی جس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ میں نے اس وقت کچھ لکھنا شروع کیا تھا نیا، تو اس زمانے میں بہت اچھے لکھنے والے موجود تھے۔ مخدوم صاحب موجود تھے، سلیمان اریب تھے، وحید اختر، شاستم کنت، ابن احمد تاب، حوج یعقوبی، بال کس کا نام لیں ہم، یہ سب کے سب لوگ تھے۔ اور ماحول کچھ اس طرح کا تھا اس میں کہ گویا کوئی رسمی قسم کی چیز نہیں تھی، بلکہ غیر رسمی طور پہ بے تکلف انداز میں ہم لوگ روز ملا کرتے تھے، اور ملنے کے 2 اڈے تھے۔ ایک 17، اب 17 نمبر کیا سمجھیں، وہ تھا 17 نمبر مجرد گاہ جس کو کہتے تھے اردو میں، بیچلرز کوارٹرز۔ تو یہ 17 مجرد گاہ یہ پتہ تھا سبا کا۔ تو روزانہ صبح 11 بجے سے ہم لوگ سب وہاں جمع ہوتے تھے، سلیمان اریب آتے تھے، اور وہاں سے گویا وہاں سے ہندوستان کا ایک بہت صفحہ اول کا رسالہ سبا چھپتا تھا۔ حیدرآباد کے چند مشہور ادباء و شعراء کے نام امجد حیدرآبادی، مخدوم محی الدین، سکندر علی وجد، سلیمان اریب، شاہد صدیقی،
خورشید احمد جامی، شاستم کنت، مغنی تبسم اور مشتبہ حسین وغیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا نام سر فہرست اس لیے ہے کہ دکنی ادب کی بازیابی اور ادارہ ادبیات اردو کا قیام اور سبرس کا اجرا زور صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور اردو ادب کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ حیدرآباد کے اس اردو ماحول پر روشنی ڈالوں جو میرے زمانے میں تھا یا جو میرے طالب علمی کے زمانے میں تھا یا نوجوانی کے زمانے میں تھا، تو صاحب اس کے لیے تھوڑی سی روایت سے بھی ہمارا رشتہ جو بنتا ہے وہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد سراسر اردو کا ماحول تھا حیدرآباد میں، اور یہ اردو کا ماحول عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کے فوراً بعد جب مخدوم محی الدین، میر حسن، مرزا شکور بیگ، اشفاق حسین، عاقل علی خان وغیرہ جیسے لوگوں کے اچانک ابھرنے سے، عابد علی خان، محبوب حسین جگر اور ان سب کے ابھرنے کی وجہ سے جو ماحول پیدا ہوا تھا، اس کا تسلسل ہم لوگوں کی طالب علمی کے زمانے تک، جو میں 50s کی بات کر رہا ہوں، 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں جو ماحول وہ ہم کو ملا تھا ورثے میں، اور یہ بڑا توانا ماحول تھا، مخدوم اور سکندر علی وجد وغیرہ کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ماحول تھا۔ تو میں تو دیکھتا ہوں کہ سب ہمارے زمانے میں ادبی محفلیں جو ہوا کرتی تھیں وہ بڑی بے مثال، ایسے لاجواب مشاعرے ہوا کرتے تھے، کل ہند مشاعرے، ادبی محفلیں روزمرہ میں شامل تھے ہمارے، چاہے وہ سلیمان اریب ہوں، چاہے شاہ صدیقی ہوں، خیرات ندیم ہوں، شمس الدین طابہ ہوں، یا اور کئی نام ہیں جن کا ہو سکتا ہے بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، مگر یہ کہ بڑا زرین ماحول تھا۔ دیکھیے کہ جب ہم نے شاعری شروع کی، یہ 5ویں دہائی تھی 1950 سے، تو اس زمانے میں مخدوم، جامی، اریب، انوں کا باشورہ تھا، ابن احمد ٹاپ تھے، منوہر لال شارب تھے، یہ لوگ مشاعرے پڑھتے تھے، ہم ان کو سنتے تھے اور متاثر ہوتے تھے۔ یہ دراصل ترقی پسند گروہ تھا، اور لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ جب جدیدیت کی طرف رجحان شروع ہوا تو اس وقت خود مخدوم صاحب نے جدید شاعری کی، ان کی بعض بڑی نظمیں ہیں جو کافی جدید ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کا چیپٹر تقریباً ختم ہو گیا، اور 60 کی دہائی سے پھر نوجوان نسل سامنے آئی، جس میں علی الدین نوید، غیاث الدین، رؤوف علش، حسن فرخ، مسعود عابد اور یہ بہت سے شعراء تھے۔ تو اس وقت یہ لوگ زیادہ مشاعرے نہیں کرتے تھے، مشاعروں میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ اس کے بجائے ان لوگوں نے طباعت کی طرف زیادہ توجہ دی۔ یہ نسل جو ابھری وہ ترقی پسند تحریک کے زوال کے بعد ان کے نام نمایاں ہوئے، جس میں خاص طور سے حیدرآباد سے اقبال متین اور جیلانی بانو، جنہوں نے پوری اردو دنیا میں اپنی ایک علیحدہ شناخت بنائی۔ لیکن جو لوگ ترقی پسندی پہ مضبوطی سے قائم رہے، اس میں سب سے نمایاں نام عاطق شاہ کا ہے، اور انہی کے ہم عصر لوگوں میں کچھ لوگوں نے جدیدیت کے اثرات قبول کیے۔ مثلاً عوض سعید جو پہلے روایتی کہانیاں لکھتے تھے، انہوں نے جدیدیت کا اثر قبول کیا۔ نعیم زویری بین رہے، لیکن آمنہ ابوالحسن جو تھی وہ بھی انہوں نے بھی اعتدال کا رویہ اختیار کیا، نہ وہ پوری طرح ترقی پسند تھی نہ جدید تھی، لیکن ایک ان کا رویہ اعتدال کا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مقبول رسائل میں چھپنے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے، جن میں اکرام جاوید ہیں، ابراہیم شفیق، رضا الجبار اور فریدہ زین، یاسین احمد وغیرہ۔ حیدرآباد میں ادبی جلسوں اور مشاعروں کی ایک تہذیب رہی ہے۔ کیا وقت زندگی نے دکھایا ہے دوستو، اندھوں کے ہاتھ آئینہ آیا ہے دوستو۔ کیا وقت زندگی نے دکھایا ہے دوستو، اندھوں کے ہاتھ آئینہ آیا ہے دوستو، جس کا سلسلہ آج تک بھی جاری ہے۔ ماں جو مجھ سے روٹھی ہے میں اسے منا لوں گی،
موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ حیدرآباد کے قابل دید عمارتوں میں جہاں چار مینار، مکہ مسجد، گولکنڈہ، گنبدان قطب شاہی اور ٹولی مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ فلک نما پیلیس، ہائی کورٹ، عثمانیہ دواخانہ، جوبلی ہال آج بھی قابل دید ہے۔ شہر میں بے شمار تفریحی مقامات موجود ہیں۔ سالار جنگ میوزیم کی تو بات ہی کچھ اور ہے، جہاں دنیا بھر کے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں اور ان نوادرات کو دیکھ کر انگشت بدنداں ہو جاتے ہیں۔ یہ عثمانیہ یونیورسٹی ہے جو مشترکہ تہذیب کی علامت۔ غور سے دیکھا جائے تو اس میں دو تہذیبوں کی علامتیں صاف نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس پتھر کی عمارت کا بالائی حصہ مغل طرز تعمیر کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک تہذیب کی علامت ہے، جبکہ جامع کا زیری حصہ کاکتیہ طرز تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جسے حیدرآبادی گنگا جمنی تہذیب کی پوری عکاسی ملتی ہے۔ شہر کے محلوں کے نام بھی اردو تیلگو کے لفظوں کو ملا کر رکھے گئے، جیسے شاہلی بنڈا یا خود پورا، نام پلی، خود بھی گوڑا۔ ان میں بنڈا، پورا، گوڑا تیلگو کے لفظ ہیں۔ بیشتر نام اسی ڈھب سے وضع کیے گئے ہیں۔ آج حیدرآباد ہندوستان کا 5واں بڑا شہر ہے اور یہ شہر اپنی قدیم جغرافیائی حدوں کو پار کر چکا ہے۔ آج یہ شہر قدیم تہذیب کی علامت بھی ہے اور جدید رجحانات کا آئینہ دار بھی۔ ہندوستان بھر میں بنگلور کے بعد آئی ٹی میں ساری دنیا میں حیدرآباد کو ایک ممتاز مقام حاصل ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے کمپیوٹرز کمپنیاں دفاتر یہیں سے دوسرے ممالک کے لیے کام کرتی ہیں اور کمپیوٹر کے پیشے سے جڑے ہوئے ہندوستان بھر کے نوجوانوں کے لیے حیدرآباد ایک بہت بڑا روزگار کا ذریعہ ہے۔ شہر اپنی وسعت میں کافی پھیل چکا ہے۔ قدیم و جدید تعمیرات نے شہر کو ایک نیا رنگ روپ دے دیا ہے۔ شہر میں خوبصورت مالز، 5 ستارہ ہوٹلیں، کئی کارپوریٹ اسپتال بھی ہیں جہاں ساری دنیا سے لوگ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں۔ اردو کے اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ہند اور بیرون ہند سے رسائل بھی یہاں آتے ہیں۔ ادبی محفلوں، ادبی کانفرنسوں، عالمی مشاعروں کے انعقاد کے لیے اردو گھر، ایوان اردو اور اردو ہال سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ آج حیدرآباد کے اردو اخبارات عصری ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ حیدرآباد کے کتب خانے، آصفیہ لائبریری، نظام ٹرسٹ لائبریری، انجمن ترقی اردو کی لائبریری نہ صرف تشنگان اردو کے لیے باعث کشش بنی ہوئی ہے، بلکہ ریسرچ اسکالر اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کو ہمیشہ اردو زبان کے لیے مرکزیت حاصل رہی، اس لیے حکومت ہند نے جامعہ عثمانیہ کے خطوط پر حیدرآباد میں مولانا آزاد قومی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، جہاں تمام پیشہ ورانہ کورسز کی تعلیم بزبان اردو دی جاتی ہے، جس میں بے شمار طلباء اردو میں پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر کے روزگار سے جڑ رہے ہیں۔ حیدرآباد کھیل کود میں بھی کافی شہرت رکھتا ہے۔ ٹینس میں ثانیہ مرزا، بیڈمنٹن میں سائنا نہوال کے نام ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ کرکٹ میں عباس علی بیگ، جے سی مہا، عابد علی کے علاوہ اظہر الدین وی وی لکشمن کے نام بھی نمایاں ہیں۔ حیدرآباد فٹ بال کے لیے بھی کافی شہرت رکھتا تھا۔ یہاں کے کئی کھلاڑی فٹ بال کے اولمپک میں حصہ لے چکے ہیں۔ حیدرآبادی لباس میں خواتین کے لیے کھڑا دوپٹہ اور مردوں کے لیے شیروانی حیدرآباد کی پہچان ہے۔ حیدرآباد اپنی تواضع میں ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے کھانوں میں بریانی، حلیم، بگھارے بیگن، مرچوں کا سالن اور میٹھے میں خوبانی کا میٹھا کافی شہرت رکھتے ہیں۔ میرا شہر لوگاں سو معمور کر، رکھیا جوں تو دریا میں من یا سمی۔